قسط نمبر 6۔ باقی تمام اقساط کے لنک ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں۔ باہر کئی دنوں کی برف باری کے بعد آج ہلکی ہلکی دھوپ نکل آئی تھی، لیکن فضا میں ہنوز خنکی برقرار تھی۔ کمرے کی بند کھڑکی کے شیشے سے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اندر موجود آتش دان میں لکڑیاں چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دادا جان بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے نیم دراز سے لیٹے مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ ٹانگوں پر لحاف اوڑھ رکھا تھا۔ دائم خان ان کے پاس ہی کرسی پر بیٹھا گود میں ان کا میڈیسن باکس رکھے ناشتے کے بعد ان کی دوائیاں نکال کر انہیں دے رہا تھا۔ اکلوتا پوتا ہونے کے باعث وہ دادا کی آنکھوں کا تارا تھا۔ دفعتاً دروازہ نوک کر کے یمنا اندر داخل ہوئی تو دادا کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس کی جانب متوجہ ہوا۔ نیلے رنگ کا پرنٹڈ سوٹ زیب تن کیے، اوپر ہم رنگ ہی شال سلیقے سے اوڑھے، وہ جھکی نظروں سمیت اندر داخل ہوئی۔ وہ پورے 2 ہفتے سے اس ستمگر کو نظر انداز کر رہی تھی۔ دل پر تو کنٹرول تھا نہیں تو وہ نظروں پر ہی رکھے ہوئے تھی۔ نہ نگاہ بھٹکتی، نہ دل میں ہلچل مچتی، مگر ایک گھر میں رہتے آخر ایسا کب تک ممکن تھا؟ آج ٹکراؤ شاید قسمت میں لکھا ہی لکھا تھا، تبھی تو وہ سامنے موجود تھا، ورنہ وہ تو دیکھ کر گھر میں اس کی غیر موجودگی یقینی بنا کر ہی دادا کے کمرے میں آئی تھی، پر کہاں جانتی تھی کہ وہ پہلے سے ہی یہاں موجود ہوگا۔ السلام علیکم، اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا تو دادا جان نے محبت سے جواب دیتے اپنے پاس ہی اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ کیسی ہو یمنا بیٹی؟ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا ہمیں، پورے ہفتے سے تو آپ بستر کی ہی ہو کر رہ گئی۔ کلام کے موسم میں تو آپ شروع سے ہی پلی بڑی ہیں، لیکن اس بار اتنی سردی لگ گئی کہ پورا ہفتہ ہی بخار سر چڑھا رہا۔ وہ مسکرا کر اس کے سر پر پیار دینے کے بعد اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھتے ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئے۔ یمنا اداسی سے مسکرا دی۔ اب کیسے بتاتی کہ بخار موسم کی شدت کا نہیں بلکہ محبت میں ناکامی کا تھا، جو سر سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب بہتر ہوں دادا جان، وہ اپنی قمیض کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتی آہستگی سے گویا ہوئی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی دادا جان۔ دائم نے انہیں گولیاں نکال کر دیتے پانی کا گلاس تھمایا تو وہ گولیاں پھانکتے گویا ہوئے۔ دادا جان میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے جیسے وہ ہمت مجتمع کرنے کی خاطر رکی، جیسے دادا جان کا اپنی بات پر رد عمل جاننا چاہتی ہو۔ دوسری طرف اس کی بات سن کر جیسے سناٹا چھا گیا تھا۔ دادا کا شفیق لہجہ یکدم ہی گویا بدل گیا تھا۔ جتنا ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں یمنا، اس کے لیے ہم پہلے ہی اپنی خاندانی روایات کے بہت خلاف جا چکے ہیں۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو پڑھنے باہر نہیں بھیجا جاتا، لیکن پھر بھی آپ کے شوق کا احساس کرتے ہم نے آپ کو پڑھنے کے لیے شہر کے کالج بھیجا، لیکن اب آپ یونیورسٹی جائیں گی یہ بات آپ بھول جائیں۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھتی۔ تمہاری چچی تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ ہم جلد از جلد تمہیں تمہارے گھر کا کر کے تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ وہ بنا مروت کے اپنے ازلی فیصلہ کن انداز میں گویا ہوئے، جو ان کی ذات کا خاصہ تھا۔ پوتے پوتیوں سے پیار محبت سب اپنی جگہ، مگر وہ اپنی روایات اور فیصلوں کے معاملے میں کٹر تھے۔ یمنا نے بھرائی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ دادا جان، وہ کپکپاتے لہجے میں کہتی نگاہیں جھکا گئی۔ خواہشیں، فرمائشیں اور ضدیں بھی تو حق، اور وہ رکی اور گہرا سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا۔ مان سے وہیں کیے جاتے ہیں نا جہاں باپ سر پر ہو۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکا۔ لب کا کونا دابتے اس نے سسکی روکی۔ جہاں جہاں آواز بھرا گئی، باپ نہ ہو وہاں صرف ذمہ داریاں ہی نبھائی جاتی ہیں۔ وہ ہچکی لیتی منہ پر ہاتھ رکھے وہاں سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ نہ جانے کون کون سی حسرتیں اور ٹوٹے خواب کی کرچیاں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں اپنے لفظوں اور لہجے کی حسرتوں کی صورت بکھیر گئی تھی، جبکہ پیچھے دادا اور دائم خان حق تک سے اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ یہ بھلا وہ کیا کہہ گئی تھی؟ اگلا سین۔ دیکھا دائم خان کیا کہہ کر گئی ہے ہمیں، ہماری بے لوث محبت کا یہ صلہ دیا ہے اس نے ہمیں کہ ہمیں باپ نہ ہونے کا طعنہ دے گئی ہے۔ اب اس لڑکی کے لیے ہم اپنی روایتیں بدلنے سے تو رہے۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بیٹھ کر گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئے۔ اپنی ماں سے کہو کہ جلد از جلد اس کا رشتہ ڈھونڈے، میں جلد از جلد اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ دادا جان کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے کھوئے کھوئے سے گویا ہوئے۔ باہر ہلکی ہلکی نکلی دھوپ پھر سے کہیں گم ہو گئی تھی، جبکہ یکدم ہی پھر سے برف باری شروع ہو گئی تھی۔ دائم خان ہوا کے دوش پر روئی کی مانند برف کے گالوں کو کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا کر نیچے گرتا دیکھ رہا تھا۔ دادا جان، وہ تایا جان کو مس کر رہی ہوگی، اس لیے جذباتی ہو گئی، ورنہ وہ خاصی سلجھی طبیعت کی حامل ہے، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، اور میرے خیال سے اس کا مطالبہ کوئی اتنا بھی بے جا نہیں۔
وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے اور یہ اس کا حق ہے۔ شادی کچھ وقت بعد بھی ہو سکتی ہے۔ دادا جان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ دائم خان، اس بار تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ پہلے ہی تمہاری حمایت پر ہم نے انہیں شہر کے کالج پڑھنے بھیجا اور اب… دادا جان اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر گرجے جب وہ سرعت سے ان کی بات کاٹ گیا۔ دادا جان، اگر تب یقین کیا تھا نا مجھ پر تو اب بھی کر لیں۔ اگر ہمارے خاندان کی بچیوں نے ہمارا مان تب نہیں توڑا تھا تو یقین جانے وہ اب بھی نہیں توڑیں گی۔ اس کا انداز قائل کرنے والا تھا اور تاریخ گواہ تھی کہ جب جب اس نے دادا جان کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی تب انہیں قائل کر کے ہی اٹھا تھا، اور دادا جان کو قائل کرنے کا ہنر محض اس کے پاس ہی تھا۔ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی بستر پر اوندھے منہ لیٹے رو رہی تھی، نہ جانے کس کس محرومی پر، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دائم خان کے کسی اور کو پسند کرنے کے انکشاف کا روگ دل نے اسے بری طرح لیا تھا کہ پچھلے پورے ہفتے سے وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ دل اس قدر بجھ سا گیا تھا کہ پوری دنیا ہی ویران سے لگنے لگی تھی، جیسے دنیا میں بہار بس صرف ایک انسان کے مرہون منت تھی۔ دفعتاً شیریں کمرے میں داخل ہوئی اور اسے دیکھتے ہی اس نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ وہ اسے جیسا چھوڑ کر گئی تھی واپسی پر وہ ہنوز اسے ایسی ہی ملی تھی۔ فکر نہ کرو آپی، ابھی سن کر آ رہی ہوں۔ لالا دادا جان کو آپ کی یونیورسٹی جانے کے لیے قائل کر رہے ہیں، اور آپ تو جانتی ہیں وہ جب دادا جان کو قائل کرنے بیٹھتے ہیں تو انہیں قائل کر کے ہی اٹھتے ہیں۔ شیری اس کے پاس آ کر بیٹھی اداسی سے گویا ہوئی۔ یہی تو بات ہے شیری، وہ سب کا خیال رکھتا ہے، حق پر ڈٹ جاتا ہے، عورتوں کی عزت کرتا ہے، کسی کے ساتھ غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی انہی خوبیوں پر تو دل آیا تھا میرا، پھر وہ میرے دل کے حال سے بے خبر کیوں رہا شیری؟ اسے کیسے میرے دل کی خبر نہیں ہوئی؟ یا وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر گیا؟ وہ اٹھ کر اس کے مقابل بیٹھتی پوچھنے لگی۔ صرف ایک وہی تو ہمراز تھی جس سے وہ دل کا درد ہلکا کر لیتی تھی۔ وہ کتنی خوش قسمت ہوگی نا شیریں جس پر دائم خان کا دل ہارا ہوگا۔ محبوب کے دل پر حکومت کرنا بھی کتنی خوش بختی ہوتی ہے نا۔ وہ کیسی ہوگی شیریں؟ کیسی دکھتی ہوگی؟ ایسا کیا ہے اس میں جو دائم خان جیسے مکمل انسان کی منظور نظر ٹھہری؟ وہ کھوئی کھوئی سی جیسے کسی اور ہی جہان پہنچی ہوئی تھی۔ کسی اور کو اپنی جگہ تصور کرنا بھی بڑا جاں گسل کام تھا۔ آپی آپ کیوں ایسے بول رہی ہیں؟ اللہ بہتر لے کر بہترین سے نوازنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اس نے آپ کے لیے لالا سے بھی بہترین کوئی منتخب کر رکھا ہوگا۔ وہ چھوٹی تھی لیکن بہن کی خاطر اسے آج بڑے پن کا ثبوت دینا تھا۔ جبکہ اس کی باتیں سن کر یمنا خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ وہ اسے کہہ نہ سکی کہ کوئی دائم خان جیسا نہیں ہو سکتا۔ اگلا سین۔ دائم خان کافی دیر دادا کے پاس گزار کر واپس اپنے کمرے میں گاڑی کی چابی اٹھانے آیا۔ گو ابھی بھی باہر برف باری ہو رہی تھی، لیکن یہ تو یہاں کا تقریباً روزانہ کا معمول تھا۔ بس جب برف باری کی شدت بڑھنے لگتی تب ذرا معمولاتی زندگی ڈسٹرب ہونے لگتے تھے، ورنہ تو کام چلتا ہی رہتا تھا۔ بر وقت سڑکوں سے برف ہٹا دی جاتی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے چابی مخصوص جگہ پر نہ ملی تو اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا۔ دراز کھولتے ہی نظر سامنے سیاہ کور والی لیدر کی ڈائری سے ٹکرائی۔ اس ڈائری کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں مرچی سے بڑھنے لگی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے وہ ڈائری نکالی اور وہیں آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈائری کھول کر پہلا صفحہ پلٹتے ہی اس کی نظر موتیوں کی طرح پروئی لکھائی میں لکھے لفظوں پر گئی۔ دائم آئزل۔ آئزل is the most innocent, beautiful and cute girl of the world. In fact, she is the prince of my heart. She is the shining star in the darkness of my life. اپنے ہی لکھے الفاظ پڑھتے اس کی آنکھوں سے کرب جھلکنے لگا تھا۔ کیا وہ اتنا ہی بے وقوف ہو سکتا تھا؟ کیا انسانوں کے بارے میں اس کے تجربات اتنے ہی غلط ثابت ہونے لگے تھے؟ تو مطلب کہ ابھی تک وہ انسانوں کو پہچاننے کی صلاحیت سے ہی محروم تھا۔ اس نے ڈائری وہیں پر بند کی جب دھند کے مرگولے وقت کی سوئیوں کو گھماتے اسے کہیں دور کھینچتے لے گئے۔ کمرے کا منظر انہی مرگولوں میں کہیں تحلیل ہونے لگا تھا۔ اگلا سین۔ وہ ایک البیلی صبح تھی۔ کلام کا موسم سال کے 12 مہینے ہی ٹھنڈا رہتا تھا، لیکن سردیوں کے مہینوں میں وہاں شدت کی سردی پڑنے لگتی۔ یہی وجہ تھی کہ مئی جون کے مہینوں میں بھی وہاں موسم خوشگوار ہوتا، جبکہ اس کے برعکس لاہور میں خاصی گرمی تھی۔ وہ بھی فیکٹری کے سلسلے میں لاہور آیا تھا۔ اس کے باپ دادا کی لیدر کی مصنوعات کی فیکٹریاں تھیں۔ اچھا خاصا کاروبار پورے ملک میں پھیلا تھا، لیکن اس سے پورا دن آفس میں بیٹھ کر ورکرز اور ان کی نگرانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس لیے اس نے بابا اور دادا سے صاف کہہ دیا تھا کہ ورکرز اسے ہینڈل نہیں ہوتے، فزیکلی آفس میں موجود والا کام وہ دیکھیں۔ دائم خان آن لائن اسی کام کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ وہ براہ راست اپنی مصنوعات پاکستان سے باہر بھی بیچنا چاہتا تھا، اس لیے وہ دن رات ہی ڈیجیٹلی کاموں میں سر کھپاتا تھا۔ وہ اس زمانے کا شخص تھا جس کی ٹیکنالوجی سے ویسے ہی بہت بنتی تھی۔ آن لائن کئی انفلوئنسرز سے مل کر اس نے اپنی مصنوعات کے اشتہارات سوشل میڈیا کے ذریعے ویسے ہی گھر گھر تک پہنچا دیے تھے۔
اب وہ ہول سیل ریٹ پر اپنی مصنوعات برانڈ اونرز کو دینے کے بجائے تھرڈ پارٹی کو درمیان سے نکالتے ڈسکاؤنٹ ریٹس پر باقاعدہ خود کسٹمر تک ڈیلیور کروانا چاہتا تھا۔ سوشل میڈیا اور ہوم ڈیلیوری نے یہ کام بہت آسان کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ ایک بڑے انفلوئنسر سے کولیبوریٹ کرنے کی ڈیل فائنل کرنے لاہور آیا تھا۔ مطلوبہ ریسٹورانٹ کے سامنے گاڑی روکتے وہ آنکھوں پر گلاسز لگاتے باہر نکلا۔ نیلی جینز پر ہاف سلیوز، جسم سے چپکی کاٹن کی شرٹ، زیبتن کیے بال جیل سے سیٹ کیے، دراز قامت، تیکھے مغرورانہ نقوش پر سن گلاسز لگائے وہ شخص ہر آتے جاتے کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے فن سے آگاہ تھا۔ پارکنگ سے ریسٹوران میں اپنی مطلوبہ ٹیبل تک جاتے وہ کئی نگاہوں کے حصار میں تھا۔ ہر چیز سے آگاہ ہونے کے باوجود وہ بڑی خوبصورتی سے ہر چیز کو نظر انداز کرتا آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمہ وقت چسپاں نو لفٹ کا بورڈ، جہاں اسے اپنے حلقہ احباب میں مغرور کے ٹائٹل سے نوازا گیا تھا، وہیں وہ دوسروں کو اس سے ایک حد میں رہ کر مخاطب کرنے پر بھی مجبور کر گیا تھا۔ وہ صرف کام سے کام رکھنے والا شخص تھا، جسے کام کے خبط کے سوا کچھ دکھائی دیتا بھی نہ تھا۔ سارا دن سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر اپنے کمپیٹیٹرز کی سرگرمیاں دیکھنا، اس کی نئی سٹریٹجیز دیکھ کر ان سے کچھ بہتر پیکیجز اور سٹریٹجیز بنانا، نئے پلانز ترتیب دینا۔ غرض اس کا دن سوشل میڈیا سے شروع ہو کر سوشل میڈیا پر ہی ختم ہو جاتا تھا۔ اب بھی وہ اپنے انفلوئنسرز کے انتظار میں اپنی ٹیبل پر بیٹھا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کر رہا تھا، جب اچانک ایک آئی ڈی اس کی نظروں سے گزری۔ آئی ڈی پر لگی تصویر میں اس قدر معصومیت تھی کہ وہ خود کو اس آئی ڈی کو کھولنے سے روک نہیں پایا۔ ایک کے بعد ایک تصویر دیکھتا وہ کتنی ہی دیر اس چہرے کی معصومیت میں کھویا رہا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ سیاہ چادر کے ہالے میں لپٹا 14ویں کے چاند کی مانند چمکتا چہرہ۔ اکثر و بیشتر تصویریں حجاب میں تھیں، جبکہ چند ایک تصویریں کالج کی یونیفارم میں تھیں، جن میں اس کے ریشمی بالوں کی پونی ٹیل جھول رہی تھی۔ تصویریں دیکھتے اس کا دل شدت سے چاہا کہ وہ اس چہرے کو دنیا سے چھپا دے، اور تب زندگی میں پہلی مرتبہ دائم خان نے کسی لڑکی کی طرف خود سے ہاتھ بڑھایا تھا۔ بے ساختگی میں اس نے اس آئی ڈی پر پہلا میسج بھیجا۔ شاید اگلا وجود آن لائن ہی تھا، کچھ ہی دیر میں رپلائی آ گیا تھا، اور تب ابتدائی تعارف کے بعد ہی اسے اس لڑکی کا نام پتہ چل چکا تھا۔ تھوڑی دیر ہی ٹیکسٹ پر بات کرنے کے بعد اس نے آئزل کا نمبر ملا ڈالا تھا۔ وہ محبت نامی کسی چیز پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر آج وہ پہلی نظر کی محبت پر اعتبار لے آیا تھا۔ آئزل سے بات کرتا وہ اس کی آواز میں کھو گیا تھا۔ اس کا انفلوئنسر لیٹ تھا، اسے کب کا اس کا معذرتی میسج موصول ہو گیا تھا، لیکن وہ ہنوز وہیں بیٹھا اس لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ جب کسی کے آنے پر آئزل نے گھبراتے ہوئے فون بند کرنا چاہا، جب اس کے فون بند کرنے سے پہلے دائم نے اسے ایک ہی بات کہی تھی: تم پلیز اپنی آئی ڈی سے سبھی تصویریں ریموو کر دو، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری معصومیت پر کسی اور کی نظر بھی پڑے۔ اور دائم خان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب وہ بڑی آسانی سے مان بھی گئی تھی، اور کال بند ہونے کے چند منٹ بعد ہی اس کی آئی ڈی سے سبھی تصویریں ڈیلیٹ ہو گئی تھیں، اور تو اور ڈی پی بھی اس نے تبدیل کر کے نقاب سے چھلکتی آنکھوں کی لگا دی تھی۔ قسط نمبر 6 ختم شد۔